اس وقت عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ مجھے نہیں لگتا عمران خان کو مذاکرات کے راستے پہ زیادہ آگے بڑھیں گے۔ آج کی تاریخ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انہیں 2/3 کمفرٹیبل مل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ جتنا غور کرے اتنی زیادہ ہنسی آتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کسی بھی اکانومی کو نہیں بچا سکتے، بگڑی ہوئی اکانومی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت تو پی ٹی آئی کو کسی سے کوئی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو پی ٹی آئی سے اتحاد کی ضرورت ہے۔ عمران خان تو بڑے یکسو نظر آتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے میں اور پنجاب اسمبلی توڑنے میں بھی، اور اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کا نیا انتخاب ہونا، یہ کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہوگا، یعنی اسمبلیاں 5 سال کے لیے منتخب ہوں گی۔ تو اتنے سیریس دستوری الیکشن کے لیے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم ہے جو اس وقت مرکزی حکومت میں ہے وہ پیچھے تو نہیں ہٹے گی، اور اس نے بھی پھر الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ تو گویا اگلے 4-5 مہینے اگر الیکشن ہوتے ہیں ان دو اسمبلیوں کے، تو اگلے 4-5 مہینے تو ہم الیکشن دیکھ رہے ہوں گے، اور حکومت کے پاس بھی سوائے الیکشن لڑنے کے کوئی کام نہیں ہوگا، تو ملک تو اور پیچھے جائے گا۔ تو اتنا دباؤ سسٹم کے اوپر بڑھ جائے گا کہ آپ کو نیشنل اسمبلی بھی توڑنی پڑ جائے گی۔ تو پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی اگر ایک یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو میں تو دیکھتا ہوں کہ پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی ہوں گے، اور یہی وجہ ہے اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب بار بار ایوان صدر کے چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی وہ عارف علوی صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی عارف علوی صاحب انہیں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ بات یہ چل رہی ہے کہ جناب آپ پہلے اسمبلیوں میں آئیں، اس کے بعد بات کریں گے الیکشن کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ اب معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے کہیں ارلی الیکشن کی طرف آ جائیں گے۔ اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ شاید پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے، ڈیو ٹو ویریس ریزنز۔ آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے عمران خان کا بیانیہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں، اس وقت عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو عام طور پہ پاکستان میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو 38 سے 40% کے 38%، 39% ووٹ لیتا ہے، حتیٰ کہ 36 سے 38 یا 39% تک، 36 سے 39% تک انفیکٹ جو شخص ووٹ لیتا ہے وہ عام طور پہ کمفرٹیبل حکومت بنا سکتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب کسی بھی لیڈر کی یا پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ 40% سے کراس کر چکی ہو، تو آپ پھر سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آج کی تاریخ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انہیں 2/3 کمفرٹیبل مل سکتا ہے۔ تو میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے فی الحال ایک کمفرٹیبل میجورٹی جو ہے وہ تو انہیں مل جائے گی۔ توشہ خانہ کیس میں حقیقت اب تک کیا ہے؟ حقیقت جو اسٹیبلشڈ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک گھڑی لی اور وہ گھڑی فروخت کی۔ باقی تمام کے تمام حقائق کے نام پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تھوڑی دیر جب اس کو گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ پوری حقیقت نہیں تھی، یہ آدھا سچ تھا، اور پھر پتہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ مکمل جھوٹ تھا۔ تو ایسی صورت میں توشہ خانہ کے سوا اگر کوئی کیس ہوتا تو شاید وہ ایک اور بھی اس میں کچھ دلچسپی لوگوں کی پیدا ہوتی، لیکن توشہ خانہ کیس اتنا رگڑا جا چکا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کوئی عوامی سطح پہ کوئی نئی مصیبت عمران خان کے لیے کھڑے کر سکتا ہے۔ وہ جو کھڑی ہونی تھی وہ کھڑی ہو چکی، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھڑی ایک لیگل طریقے سے، میں ذاتی طور پہ توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز لینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کے اندر چونکہ لیگل کرپشن ہے، کرپشن کو لیگلائز کیا گیا ہے قانون کے ذریعے، ریگولیشنز کے ذریعے، قواعد و ضوابط کے ذریعے، تو یہ جو توشہ خانہ سے گھڑی لینا ہے یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں تھا عمران خان کا، انہیں یہ چیز لیس دین عمران خان ہے۔ تو اس میں مجھے نہیں لگتا اس کے باوجود کہ ان سے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن آگے چلتے ہوئے میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت بڑا پرابلم ان کے لیے ہوگا۔ دیکھیے جب کوئی ڈوبتا ہے، وہ محاورہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں تو وہ ڈیمیج کنٹرول تو شاید کر پائیں، لیکن ایسا کہنا کہ عمران خان کو ہرا دیں وہ کسی الیکشن میں، یا خود اتنی نشستیں حاصل کر لیں کہ وہ حکومت بنا سکیں، مجھے ابھی مشکل لگتا ہے۔ دیکھیے عمران خان کی شرط تو بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں۔
لیکن دوسری طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن یہ شرائط نہ لگائیں، مطالبے کی صورت میں سامنے رکھیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت جو عمران خان ہیں ان کو مذاکرات نہ کرنا زیادہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ مذاکرات میں اگر وہ الجھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا، اور نیچے آتا وہ پولیٹیکل ٹمپریچر کبھی بھی اپوزیشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا عمران خان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ انہوں نے ٹمپریچر کو رائز کرنا ہے، انہوں نے اس کو بوائل رکھنا ہے اس ماحول کو۔ تو مذاکرات میں وہ ایک خاص حد تک تو جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک اگر اب الیکشن تو ظاہر ہے اس حکومت کے زیادہ سے زیادہ 10 مہینے باقی ہیں، تو الیکشن کچھ ارلی ہو گیا تو 2-4 مہینے ارلی ہو جائے گا، تو لہٰذا اس حکومت سے اب کیا مزید مل سکتا ہے؟ 10 مہینے سے زیادہ تو یہ دے نہیں سکتی، یہی ہے نا کہ ابھی الیکشن کروا دے۔ تو اس لیے، اور وہ تو عمران خان اپنی طاقت کے زور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ کے، تو مجھے نہیں لگتا عمران خان کو مذاکرات کے راستے پہ زیادہ آگے بڑھیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کسی بھی اکانومی کو نہیں بچا سکتے، بگڑی ہوئی اکانومی تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کی ساری پالیسیاں اٹکل پچو کی پالیسیاں ہیں، مطلب جو ایک ویوز اینڈ ومز ہیں، اور ماضی میں بھی ان کا کوئی بہت شاندار ریکارڈ نہیں رہا معیشت سنبھالنے میں، چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی مسلسل ان کا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ پاکستان نے 98 میں جب دھماکے کیے تو اس کے بعد کچھ پیسے ہمیں باہر سے مل گئے، اور جب باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو پھر تو آپ بھی اکانومی چلا سکتے ہیں، میں بھی چلا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح جب انہوں نے دوبارہ، یعنی جب وہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو وہ پھر سے وزیر خزانہ بنے تو سی پیک آ گیا، چائنا نے پیسے لگانے شروع کر دیے۔ تو انہیں تو خزانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کی فائنینسنگ بھی رکھنی ہے، درست رکھنی ہے، اور اکانومی بھی درست رکھنی ہے۔ تو انہوں نے شاید فائنینسنگ کی حد تک، چونکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے، شاید اس حد تک فائنینسنگ کی حد تک انہوں نے تھوڑا سا بہتر کام کیا تھا، لیکن اکانومی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں کر پائے۔ تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب اور پاکستان کی اکانومی زیادہ دیر اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پنجاب میں اسی کی حکومت ہوگی جس کی مرکز میں ہوگی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی تاریخ تک، اگین یہ جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں یہ آج کی تاریخ تک ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں 10 مہینے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو بہت تیزی سے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ اکانومی، پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکانومی ہے۔ اکانومی کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں، یہ صرف پورے مسئلے کا ایکسپریشن ہے جو سادہ ترین ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، ورنہ پاکستان کی اکانومی کے مسائل جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور ہمیں بہت ساری ریفارمز کرنا ہوں گی۔ بہت سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی تکلیفیں، ان کی چیخیں سننے کے لیے قوم بےتاب ہے، کیونکہ ان چیخوں کے بغیر پاکستان کے اندر اکانومی درست نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس ہے وہ دراصل جو بگ بزنس ہے وہ ایک فراڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ میں ایک معاشیات کے اور سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ بالکل پورے وثوق سے بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو موسٹلی جو بگ بزنس ہے وہ ایک فراڈ پر مبنی ہے۔ یہ ریاست کے کل پرزوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا تال میل ہے جس کی بنیاد پہ بزنس چلتا ہے۔ تو پاکستان میں بزنس کو بھی درست کرنا ہے، بزنس کو بھی ریئل کمپیٹیٹو بنانا ہے، کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی منڈی کو بہتر بنائیں، نہ کہ اس طرح جیسے پاکستان کے اندر موجودہ رواج ہے کہ آپ ایک رینٹ سیکنگ اکانومی بن گئی ہے، کہ آپ نے صرف کوئی لائسنس لے لیا یا آپ نے کہیں کو پروجیکٹ لگا لیا تو اس کا کرایہ کھاتے رہے۔ اس طرح کی اکانومی پاکستان کے اندر نہیں چل سکتی، اس کو درست کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ جتنا غور کریں اتنی زیادہ ہنسی آتی۔ مثلاً اب اگر فرض کریں کہ اچانک ون فائن مارننگ یہ سب لوگ الگ الگ ہو جائیں، تو کیا ان کا الگ الگ ہونا کوئی مانے گا؟ اور اگر یہ سب لوگ اکٹھے رہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ بہتر کر سکیں، ادروائز الگ الگ ہو گئے تو بالکل یہ عمران خان کو واک اوور دینے والی بات ہے۔ سیکنڈ ان کمانڈ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی نہیں ہوتا، ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں لیڈر ہی ہوتا ہے۔
آپ ایک ایسے ملک میں بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بمشکل ابھی جو موروثی جو سیاست ہے اس کو تھوڑا سا دھکا لگا ہے. تو ابھی پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان کے لیڈر اتنے بالغ النظر ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے سیکنڈ ان کمانڈ، اپنے دوسرے لوگوں، اپنے نئے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کون یہ پارٹی سنبھالے گا، کون ملک کے اندر اس قابل ہے کہ جس کو لیڈر کی جگہ لینی چاہیے. یہاں پہ تو فیصلہ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ایک نیچرل طریقے سے ہی لوگ اوپر آئیں گے. آپ دیکھیے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری مسلمان ملکوں کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ملیشیا میں کیا ہوا. ملیشیا میں جو مہاتیر محمد ہیں وہ اب تک الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ریلیونس ہے وہ باقی رہے. خیر یہ بھی کسی بھی شخص کا جمہوری حق ہے، لیکن ان کی عمر 90 سال سے زائد ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو اپنے جو نمبر 2 تھے ایک زمانے میں، ان کا ابراہیم حبیب، ان کا تو بڑا کیریئر برباد کر دیا ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگا کے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جو یہ سوال اٹھائیں کہ جناب فلاں پولیٹیکل پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کے بعد نمبر 2 کون ہے. یہاں پہ جو توقع آپ کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، وہ شاید تحریک انصاف سے ہی لگائی جا سکتی ہے کسی حد تک کہ اس کے اندر کوئی نیچرل گروتھ ہوگی. ورنہ تو پی ایم ایل این کے بارے میں پتہ ہے کہ دیر مسٹ بی سم شریف، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں پتہ ہے کہ دیر مسٹ بی سم زرداری جو پارٹی کو رول کریں گے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کی فیملی کا کوئی بندہ رول کرے گا. اے این پی کے بارے میں ان کی فیملی کا بندہ کوئی رول کرے گا، جو ولی خان فیملی ہے. تو صرف 3 پارٹیاں ایسی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو کسی درجے میں آپ ان سے توقع لگا سکتے ہیں. پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے، کہ یہاں پہ خاندانی راج شاید اتنا مضبوط نہیں ہوگا. دیکھیے جو اس وقت تو پی ٹی آئی کو کسی سے کوئی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو پی ٹی آئی سے اتحاد کی ضرورت ہے، چھوٹی پارٹیوں کو پی ٹی آئی سے اتحاد کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو تو کوئی کسی اتحاد کی ضرورت نہیں. اور جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ چونکہ پارٹی ایک لیڈر کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ فکرہ کسی حد تک درست ہے کہ اکیلا عمران کافی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا انتخابی نشان ایک زمانے میں سائیکل ہوا کرتا تھا. تو اب وہ سائیکل پہ بیٹھ کے اب وہ عمران خان کے ٹرک کی زنجیر تھامے رہیں تو چلتے رہیں گے بصورت دیگر. ان کا بھی آپ سمجھیے کہ تمت بالخیر ہے. خاموش رہنے کا، اپنی حدود میں رہنے کا، خاموش رکھنے کا اور اپنی حدود میں رکھنے کا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے. پاکستان کی فوج کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خیال بہت گہرا ہے کہ وہ پاکستان کے ہر مسئلے کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس کا حل بھی کر سکتے ہیں. اور سر جب وہ کوئی حل سوچ لیتے ہیں تو عام طور پہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی حل پہ اصرار کرتے ہیں. ایک ہی مسئلے کے کئی حل ہو سکتے ہیں، کچھ ایمیکیبل ہو سکتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، کئی حل ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھنا یہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر سے یہ خیال بھی نکالنا چاہیے انہیں، کوشش کر کے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو وہ ہر مسئلے کو ایک کیل سمجھتا ہے. تو اس تاثر کو بھی نکالنا چاہیے کہ ان کے پاس طاقت ہے. بے شک ان کے پاس طاقت ہے، لیکن وہ قانون کے اور دستور کے تابع ہے. ہر مسئلہ ان کے حل کرنے کا نہیں ہے، ہر مسئلہ ان کے ڈسکس کرنے کا نہیں ہے. ہاں پاکستان کے تناظر میں ان کی مشاورت درکار ہے. پاکستان کی فوج پاکستان کے اندر کسی بھی ایک پروفیشن کا سب سے بڑا گروہ ہے. تو لہٰذا ایسا گروہ ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن بس یہاں تک انہیں چاہیے کہ اس سے آگے نہ بڑھیں. جب وہ جتنا اپنے وہ اس چیلنج پہ پورا اتر پائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ پاکستان انشاءاللہ عزیز اتنی ہی جلدی اپنے مسائل بھی حل کر لے گا اور آگے بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا.